بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج السراجی فی المیراث میں ہمارا 15واں سبق ہے، جس میں ہم باب معرفت الفروض و مستحقیہا شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس باب میں ان حصص کا بیان ہے جو قرآن پاک میں مقرر کیے گئے ہیں، اور پھر ان حصص کے حقداروں کا بیان ہے۔ الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ، یعنی وہ حصے جو مقرر ہے کتاب اللہ میں، ستۃ وہ 6 ہیں۔ جو حصے قرآن پاک میں مقرر کیے گئے ہیں وہ 6 ہیں۔ النصف نصف، والربع ربع، والثمن ثمن، والثلثان ثلثان، والسدس والسدس۔ تو یہ کل 6 حصے ہیں۔ نصف آدھے کو کہتے ہیں، 1 پاؤ کو کہتے ہیں، 1/4 کو۔ والثمن یہ آدھے پاؤ کو کہتے ہیں، 1/8 کو۔ تو یہ تینوں جو ہے اسے نوع اول کہتے ہیں، نوع اول۔ اور پھر آگے جو 3 ہے، ثلثان، ثلث اور سدس۔ ثلثان 2/3 یعنی 2/3 کو کہتے ہیں، ثلث 1/3 یعنی 1/3 کو کہتے ہیں، اور سدس یہ مال کا چھٹا حصہ یعنی 1/6 کو کہتے ہیں۔ تو ان میں سے جو ثلثان، ثلث اور سدس ہے، انہیں نوع ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں علی التضعیف والتنصیف، یعنی دگنا کرنے اور آدھا کرنے کے اعتبار سے، یعنی اگر سمن کو ہم نوع اول جو ہے النصف اور ربع اور الثمن، یہ نوع اول ہے۔ اس میں سمن کو ہم اگر 2 سے ضرب دیں یعنی اس کی تضعیف کرے تو اس سے ربع آ جاتا ہے، اور اگر ربع کی تضعیف کرے تو اس سے نصف آ جاتا ہے۔ اسی طرح نوع ثانی میں سدس جو ہے اگر اس کی تضعیف کرے یعنی 2 کے ساتھ اسے ضرب دے تو اس سے ثلث آ جاتا ہے، یعنی ثلث جو ہے یہ سدس کا ڈبل ہے۔ اور اسی طرح ثلث کو جب 2 سے ضرب دیا جاتا ہے تو اس سے ثلثان آ جاتا ہے، یعنی ثلثان جو ہے یہ ثلث کا ڈبل ہے۔ نوع اول میں سمن سے ربع اور ربع سے نصف کی طرف جاتے ہوئے اس میں تضعیف ہوتی ہے، اور اسی طرح نوع ثانی میں سدس سے ثلث اور ثلث سے ثلثان کی طرف جاتے ہیں تو ان میں بھی تضعیف ہوتی ہے۔ آئیے اسے ریاضی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوع اول جو ہے ان میں 3 حصص شامل ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ایک ہے نصف جو کہتے ہیں 1/2 کو، ربع کہتے ہیں 1/4 کو، اور سمن کہتے ہیں 1/8 کو۔ تو ایک کسر ہے، کسر، اور کسر میں جو نیچے جو حصہ ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اتنی وہ کسر جو ہے چھوٹی ہوتی ہے۔ تو ان تینوں کسروں میں سے چھوٹا کسر جو ہے وہ سمن ہے، یعنی 1/8 ہے۔ اور جب 1/8 کی ہم تضعیف کریں گے یعنی 1/8 ضرب 2
تو یہ 8 جو ہے 2 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور آ جائے گا 1/4 جو کہ ربع ہے. یعنی یہاں پر ہم نے سمن کی تضعیف کی تو اس سے آ گیا ربع. اور اسی طرح اگر ربع کی تضعیف کریں گے تو اس سے آ جائے گا نصف. یعنی 1/4 ضرب 2، اس کی تضعیف کریں گے، اس کو ڈبل کریں گے، 2 سے ضرب دیں گے تو 2 جو ہے 4 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، 2 2 are 4 کے ساتھ، تو اس سے بھی 1/2 آ جائے گا. تو اس سے 1/2 آ جائے گا یعنی نصف. اسی طرح نوع ثانی میں بھی جو 3 حصص شامل ہیں ان میں بھی تضعیف کیا جا سکتا ہے. یعنی سدس کو جو ہے اس کی تضعیف کریں گے، یعنی اسے 2 سے ضرب دیں گے، اس کو ڈبل کریں گے تو اس سے ثلث آ جائے گا، اور ثلث کو ڈبل کریں گے تو اس سے ثلثان آ جائے گا. ریاضیاتی طور پر ہم یوں ثابت کر سکتے ہیں کہ 1/6 کو ہم ضرب دیں گے 2 کے ساتھ تاکہ اسے ڈبل کیا جا سکے، اس کی تضعیف کیا جا سکے. تو پھر 2 جو ہے یہ 2 یا 6 کے ساتھ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو اس سے آ جائے گا ثلث یعنی 1/3. پھر جو ثلث ہے اگر اس کی تضعیف کریں گے یعنی اسے 2 گنا کریں گے، 2 سے ضرب دیں گے تو پھر اس سے 2/3 یعنی 2 ثلث جو ہے یا ثلثان جو ہے وہ آ جائے گا. تو بس سدس سے ثلث کی طرف اور ثلث سے ثلثان کی طرف جائیں گے تو اس میں تضعیف ہوگی. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فروض مقدر ہے جن کو 2 انواع میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے نوع اول جس میں نصف، ربع اور سمن شامل ہے، اور دوسرا نوع ثانی جس میں ثلثان، ثلث اور سدس شامل ہیں. تو اس میں سمن سے ربع اور ربع سے نصف کی طرف جائیں گے تو اس میں تضعیف ہوگی. اسی طرح سدس سے ثلث اور ثلث سے ثلثان کی طرف جائیں گے تو بھی اس میں تضعیف ہوگی. چنانچہ فرماتے ہیں علی تضعیف و تنصیب. اب اگر نصف سے ربع اور پھر ربع سے سمن کی طرف جائیں گے، اسی طرح نوع ثانی میں ثلثان سے ثلث اور ثلث سے سدس کی طرف جائیں گے تو پھر اس میں ان حصص میں جو ہے تنصیب ہوگی. اسے ریاضیاتی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ نوع اول جو ہے اس میں نصف جو ہے 1/2، اس کو اگر 2 سے تقسیم کیا جائے تو اس سے ربع آ جائے گا. 1/2 کو تقسیم کریں گے 2 کے ساتھ، پھر یہاں پر جو 2 ہے اس کے نیچے 1 ہوتا ہے تو 1/2 تقسیم 2/1. پھر ریاضی کا ایک اصول ہے کہ جب تقسیم کو ضرب سے تبدیل کریں گے تو جو کسر ہے اس کو الٹا کیا جائے گا. 2/1 کو 1/2 کیا جائے گا اور اس سے آ جائے گا 1/4. 2 2 4، 2 2 are 4. اسی طرح ربع جو ہے اس کو اگر ہم اس کی تنصیب کریں، اس کو 2 پر تقسیم کریں تو اس سے سمن آ جائے گا 1/4 تقسیم 2، 1/4 تقسیم 2/1، 1/4 ضرب 1/2 تو اس سے آ جائے گا 1/8. یعنی جب نصف کی تنصیب کریں گے تو اس سے ربع آ جائے گا، اور جب ربع کی تنصیب کریں گے تو اس سے سمن آ جائے گا. اسی طرح نوع ثانی میں بھی ہے کہ جب ثلثان جو ہے 2/3 اس کو 2 سے تقسیم کریں گے تو اس سے آ جائے گا 2/3 تقسیم 2/1، 2/3 ضرب 1/2، اور اس میں جو 2 ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے تو اس سے جو ہے 1/3 آ جائے گا یعنی ثلث. پھر اگر ہم ثلث کی ترتیب کریں گے آگے، یعنی اس کو 2 پر تقسیم کریں گے تو اس سے سدس آ جائے گا. اس لیے مصنف علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جو حصے مقرر ہے کتاب اللہ میں وہ 6 ہے. پھر ان کو 2 انواع میں تقسیم کیا جاتا ہے. نوع اول میں نصف، ربع اور سمن ہے، اور نوع ثانی میں ثلثان، ثلث اور سدس ہے. پھر اگر نصف سے ربع اور ربع سے سمن کی طرف جائیں گے، اور اسی طرح ثلثان سے ثلث اور ثلث سے سدس کی طرف جائیں گے تو ان میں تنصیف ہوگی. اور اگر بالعکس آئیں گے، یعنی سدس سے ثلث کی طرف اور ثلث سے ثلثان کی طرف، اور اسی طرح سمن سے ربع اور ربع سے نصف کی طرف آئیں گے تو اس میں تضعیف ہوگی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.